اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ آج سے ہم مبادئ العربیہ کی قسم النحو کو شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس مشن کو بخیر و عافیت اختتام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھے انداز سے علم، علماء اور طلاب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو بہتر اور آسان پیرائے میں اس کتاب کو اور اس کے علاوہ تمام موضوعات کو پڑھا سکیں، ان کی تدریس کر سکیں۔ سب سے پہلے علم نحو کے موضوع کے متعلق آج کے سبق میں بحث ہوگی کہ علم نحو کس چیز کے متعلق بحث کرتا ہے۔ علم نحو کلمات کے آخر کے حالات کے متعلق بحث کرتا ہے، لیکن کب؟ جب کلمات کو آپس میں مرکب کیا جاتا ہے تو اس وقت مرکب کرنے کی صورت میں کلمات کے آخر میں کون سی تبدیلی اور کون سے حالات پیش آتے ہیں، ان حالات کے متعلق بحث کرے گا۔ مفرد کی بات نہیں ہے کہ مفرد کے آخر کے حالات کیا ہے، نہیں، مرکب کی بات ہے کہ جب ایک سے زیادہ کلمات کو آپس میں جوڑا جاتا ہے تو پھر کلمات کے آخر کے حالات میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اور حالات بدلتے ہیں، ان حالات کے متعلق نحو گفتگو کرتی ہے۔ اور دوسری چیز جس کے متعلق علم نحو بحث کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس جملے اور مرکب میں ان مفردات کا مقام کیا ہے، ان مفردات کو کس کس مقام پر رکھا جائے گا۔ ظاہر ہے جب ایک جملے کو مرکب کیا جاتا ہے تو چند کلمات سے مرکب کیا جاتا ہے، چند مفردات کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے، تو ان مفردات کا موقع محل کیا ہے جملے کو بناتے ہوئے۔ اور تیسری چیز جس کے متعلق علم نحو بحث کرے گا وہ یہ کرے گا کہ عربی زبان کے تقاضوں کے مطابق مفردات کو جوڑ کر کیسے جملہ بنایا جاتا ہے تاکہ صحیح عربی جملہ بن جائے اور اس سے معنی مقصود حاصل کیا جا سکے۔ تو اس غرض کے لیے کیسے جملہ بنایا جائے گا، یہ چیزیں ہیں جن کے متعلق علم نحو بحث کرتا ہے۔ لفظ کو مرکب کرتے وقت جب لفظ کو مرکب کیا جاتا ہے، الفاظ کو آپس میں جوڑا جاتا ہے، تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم، لفظوں کو آپس میں جوڑنے اور مرکب کرنے کے بعد اس مرکب کے آخر کے حالات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، وہ اپنی ایک ہی حالت پر باقی رہتے ہیں، ان کو مبنی کہا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال اگر آئے تو اس کو مبنی کہتے ہیں۔ اور الفاظ کو جوڑنے سے جو دوسری قسم بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جب الفاظ کو جوڑ کر مرکب کر کے کلام بنایا جاتا ہے تو اس کے آخر میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، اس کے حالات جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں،
تو اگر تبدیلی واقع ہو، اگر اس جملے کے اس مرکب کے حالات بدل جائیں تو ایسے جملے کو، ایسے مرکب کو مورب کہا جاتا ہے۔ بس معلوم ہو گیا نا کہ مورب کسے کہتے ہیں اور مبنی کسے کہتے ہیں۔ تو جو شخص جو بھی کلام کرنا چاہتا ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا کلام، اس کی بات نحو کے قوانین کے مطابق ہو، نحو کے قواعد کے مطابق ہو، تو اس کو چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے، وہ محتاج ہے اس بات کا کہ وہ کلمات مبنی کو بھی پہچانے، کلمات مورب کو بھی پہچانے۔ مبنی کون سے ہیں اور مورب کون سے ہیں، تاکہ اس کا کلام جو ہے قوانین عرب کے مطابق ہو، موافق ہو۔ اسی طرح اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے انواع اعراب کو پہچاننا ضروری ہے، اعراب کے مواضع کو پہچاننا ضروری ہے۔ ہاں ان کے، تاکہ جو ہے ہر لفظ کا جو ہے وہ جو حق ہے وہ ادا ہو، اور انسان خطا لفظی سے بچ جائے۔ فرماتے ہیں کہ جو کلمات مبنی ہوتے ہیں، مبنی کلمات جن کا آخر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، ان کے لیے عربی علم نحو میں کوئی قاعدہ قانون وضع نہیں کیا گیا کہ کس قاعدے کے تحت جو ہے یہ مبنی ہے، کون سا قاعدہ یہاں پر لاگو آتا ہے کہ اس کے آخر کی حالت تبدیل نہیں ہو رہی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ مبنی ہے؟ کہتے ہیں یہ سماع سے، جو لوگ جاننے والے ہیں اہل عرب، ان سے سن کر ہم اس بات کو سمجھ، اگر وہ ان کو مبنی کے طریقے پر پڑھتے ہیں تو ہم بھی سمجھیں کہ مبنی ہے، اگر مورب کے طریقے پر پڑھتے ہیں تو مورب، یا معاجم اور لغت کی کتب سے دیکھ کر ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ مبنی ہیں۔ لیکن جو کلمات مورب ہیں ان کے لیے علماء نحو نے کچھ قواعد وضع کیے ہیں تاکہ کلمات کے آخر کے بدلتے ہوئے حالات کے متعلق معرفت حاصل ہو جائے کہ یہ جو حالات بدل رہے ہیں، نصب ہے، رفع ہے، جر ہے، یا فعل کے آخر کے حالات، ہاں رفع ہے، نصب ہے، جزم ہے، ان حالات کو ان قواعد کے ذریعے پہچانا جائے گا کہ فعل پر رفع کیسے آتا ہے، نصب کیوں آیا ہے، جزم کیوں آئی ہے، کیسے آئی ہے، جزم کی حالت میں اس کے مختلف صیغوں کو کیسے پڑھا جائے گا، ان کے مختلف صیغوں میں تبدیلی کیسے واقع ہوگی۔ اسی طرح اسم بھی ہے۔ تو اس کے بات کا، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ الفاظ کی دو قسمیں ہیں مرکب کرتے ہوئے، مورب اور مبنی۔ مبنی وہ ہوتا ہے جس لفظ کے آخر کے حالات تبدیل نہ ہوں، ایک ہی حالت پر باقی رہیں۔ مورب وہ ہوتا ہے کہ آخر کے حالات جو ہے وہ بدلتے رہیں، اعراب بدلتے رہیں۔ اور کلمات مبنیہ کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ صرف سماعی ہیں، لیکن الفاظ مورب جو ہیں ان کے لیے قواعد ہیں کہ انہی قواعد کے تحت جو ہے ان کے آخر کے حالات کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور اس سبق کے شروع میں انہوں نے موضوع بیان کیا ہے کہ نحو کا موضوع کیا ہے۔ تو بتایا گیا تھا کہ نحو کے موضوع میں تین باتیں بیان ہوئی تھیں کہ کلمات کے آخر کے حالات کو سمجھنا، جاننا، ان کے متعلق بحث کرنا، جملے میں مفردات کو فٹ کرنے کی جگہ، موقع بیان کے متعلق بحث کرنا، اور تیسرا اس بات کے متعلق بحث کرنا کہ مختلف مفردات کو جوڑ کر کیسے جملہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں عبارت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع النحو، یبحث النحو عن احوال اواخر الکلمات بعد ترکیبها۔
نحو بحث کرتا ہے آخر کلمات کے احوال کے متعلق ان کلمات کو مرکب کرنے کے بعد، وعن موقع المفردات فی الجملہ، اور جملہ میں مفردات اور الفاظ مفردہ کے مواقع کے متعلق بحث کرتا ہے علم نحو، وصوغ الجملۃ من المفردات علی مقتضی الکلام العربی الصحیح، اور اس چیز کے متعلق بحث کرتا ہے کہ جملے کو کیسے بنائیں گے مفردات سے، یعنی مفردات سے جملہ بنانے کے متعلق بحث کرتا ہے کلام عربی صحیح کے تقاضا کے مطابق۔ الالفاظ عند ترکیب قسمان، ترکیب کے وقت الفاظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، قسم یثبت آخرہ علی حالت واحدہ، ایک قسم یہ ہے کہ کلمے کا آخر ایک ہی حالت پر ثابت رہتا ہے، ویسمى مبنیا، اس کو مبنی کہا جاتا ہے، وقسم تتوارد علی آخرہ احوال مختلفہ، اور دوسری قسم یہ ہے کہ اس کے آخر میں مختلف حالات جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، ویسمى معربا، اس کو معرب کہا جاتا ہے۔ من اراد ان یکون کلامہ موافقا لقوانین النحو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی کلام قوانین نحو کے مطابق ہو، قواعد نحو کے مطابق ہو، یحتاج الی ان یعرف الکلمات المبنیۃ، وہ محتاج ہے اس بات کا، نیاز مند ہے اس بات کا کہ کلمات مبنیہ کو پہچانے، والکلمات المعربۃ، اور کلمات معرب کو پہچانے، وانواع الاعراب، اعراب کی انواع کو سمجھے، ومواضعہ، اور اس کے مواضع مقام محل کو سمجھے، حتی یعطی کل لفظ حق، تاکہ ہر لفظ کو حق دے سکے، ویسلم من الخطا، اور خطا لفظی سے بچ سکے، سالم رہے۔ لم توضع قواعد لتعریف حالت آخر کل کلمۃ من الکلمات المبنیۃ، کلمات مبنیہ میں سے کسی کلمہ کے آخر کی حالت کی تعریف کے لیے قوانین وضع نہیں کیے گئے، انما یتوقف ذلک علی السماع، اور یہ بات موقوف ہے سننے پر، کس سے سننے پر؟ من افواہ العارفین، جاننے والوں کی زبانوں سے، والنقل من الکتب الصحیحہ والمعاجم، کتب صحیحہ اور معجم کی کتابوں سے نقل پر موقوف ہے ان کا سمجھنا، جو چیز وہاں نقل ہوئی ہے اسی کو دیکھ کر ہم سمجھیں گے مبنی کو۔ فائدہ علی انہ لا صعوبۃ فی معرفۃ الکلمات المبنیہ، اولا لأنها قلیلۃ جدا بالنسبۃ للمعربہ، وثانیا لأننا ذکرنا اشہرھا فی باب الاعراب والبناء، کہتے ہیں کہ کلمات مبنیہ کی پہچان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ان کو پہچاننا۔ کیسے؟ دو وجہ ہیں، اولا لأنها قلیلۃ جدا، ایک تو کلمات مبنی بہت کم ہیں، بالنسبت للمعربہ، کلمات معرب کی نسبت، معرب زیادہ ہیں، مبنی کم ہے۔ ثانیاً، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لأننا ذکرنا اشارہ فی باب الاعراب والبناء، ان میں سے مشہور ترین کلمات مبنیہ کو ہم باب اعراب اور بنا کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ ان النحویین وضعوا قواعد خصوصیۃ لمعرفت حالت آخر کل کلمۃ من الکلمات المعربہ، نحویوں نے کچھ خاص قواعد وضع کیے ہیں کلمات معرب میں سے ہر کلمے کے آخر کے حالات کی پہچان کے لیے۔ وَمِنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ تُعْرَفُ الْحَالَاتِ، ان قواعد سے حالات سمجھے جاتے ہیں، الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا آخر الفعل مرفوعاً او منصوباً او مجزوماً، واجب ہے کہ جن میں فعل کا آخر مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا، اول حالات، یا ان حالات کو سمجھا جاتا ہے، التی یجب ان یکون فیہا آخر الاسم، جن میں واجب ہے کہ اسم کا آخر مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور ہو، یعنی اسم اور فعل کے آخر میں کیا اعراب آئے گا؟
اس اعراب کو سمجھا جاتا ہے ان قواعد کے ذریعے جو کلمات معرب کی حالات کے آخر کے حالات کو سمجھنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔